دوسرا حصہ تلاوت کیا تھا، جس کا ترجمہ کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور ان کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرو۔ اب رشتہ داروں کو ان کے حقوق کیا ہیں کہ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار غریب ہے تو اس کی مالی مدد کی جائے، یہ حق ہے۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس کی خبر گیری کی جائے، اس کی بیمار پرسی کی جائے، یہ حق ہے۔ اگر وہ کسی دکھ میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو اس سے ہمدردی کی جائے، اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا یہ حق ہے۔ اور اگر وہ گمراہ ہے، وہ غافل ہے، تو اسے راہ ہدایت کی طرف بلانا یہ بھی حق ہے۔ اور اسی کو صلہ رحمی کہا جاتا، یہی صلہ رحمی ہے۔ شریعت نے اسی کو صلہ رحمی کہا۔ بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کا رزق کشادہ ہو، وہ وسعت رزق چاہتا ہے، وہ عمر کی درازی چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی والا معاملہ کرے۔ اللہ کے حبیب اور محبوب پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں حکم دیا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کیجیے، اسی ہی کے آگے جھکیے، وہی سب کا حاجت روا ہے، وہی سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، وہی ایک ہی ذات ہے۔ جہاں حکم دیا نماز کا، جہاں حکم دیا توحید اور رسالت کا، وہاں حکم دیا راست گوئی اور سچائی کا، وہاں حکم دیا کہ جھوٹ کو چھوڑ دیجیے، وہاں حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اور آپ یہ بات سن کر میں تعجب ہوں گے، بڑا تعجب ہوگا آپ لوگوں کو یہ سن کر کہ جب روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ یہ جو نیا نبی آیا ہے یہ کہتا کیا ہے، تو اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا۔ ابو سفیان تو ایمان فتح مکہ کے وقت لائے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت دشمن تھا، اور بعد میں کہا کرتا تھا کہ میرے دل میں یہ آیا کہ میں نبی رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جھوٹ بولوں، لیکن پھر خدشہ تھا کہ اگر میں نے کوئی بات غلط بول دی، جھوٹ بول دی، تو میرا ہی کوئی ساتھی میری بات کی تکذیب کر دے گا، میری بات کی تردید کر دے گا، اور پھر میں ہرقل کے سامنے، میں بادشاہ کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ اس لیے میں مجبور ہوا کہ جو باتیں
आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, वही सच बताऊं। फिर अबू सुफियान ने बताया कि जो नबी आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत कीजिए, उसी ही के आगे झुकिए, उसी ही के सामने अपनी हाजात रखिए और अपने आबा और अजदाद की वो बातें जो गलत है उन्हें छोड़ दीजिए। सच बोलिए, सच्चाई और रास्तबाजी का दामन पकड़ लीजिए और अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी वाला मामला कीजिए। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, आज हमारा माशरा अखलाकी तौर पे इतनी गिरवाट का शिकार हो चुका है। हम अखलाकी तौर पे हमारा माशरा सड़ा हुआ माशरा है। हम अखलाकी तौर पे इतने सड़ चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि आपस में ऐसी कुदूरतें पाली हुई हैं, ऐसी नफरतें रखते हैं कि अल्लाह की पनाह। हम अपने रिश्तेदारों के साथ एहसान क्या करेंगे, उसने सलूक क्या करेंगे, सिला रहमी वाला मामला क्या करेंगे। हमने तो इतनी कुदूरतें पाली हुई हैं दिलों में। चचाजाद भाई, तायाजाद भाई, उनके चेहरे देखना हम गवारा नहीं करते। फूफीजाद भाई से बात करना गवारा नहीं करते। बोले ना, क्या ये बात है कि नहीं है? कितने यहां इतने लोग बैठे हैं, कितने ऐसे होंगे जो अपने तयाजाद, अपने चचाजाद भाई को सलाम किए हुए उन्हें 4-4, 3-3, 2-2 साल गुजर गए हों। उन्हें तो छोड़िए, सगे भाई, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए इतनी कुदूरतें और इतनी नफरतें हैं कि वो एक दूसरे से बात करना गवारा नहीं करते। अगर वो बात करते हैं तो दिखावे के लिए, लोगों को दिखाने के लिए बात करते हैं कि हाँ हम आपस में बड़े अच्छे हैं। दिलों में उनके कुदूरतें हैं, दिलों में उनके एक दूसरे के लिए नफरत है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये बात है कि नहीं है? असल बात यह है कि आज का इंसान अपनी ख्वाहिशात तक महदूद है। आज का इंसान लालची है। आज का इंसान मतलबी हो गया है। अगर हम किसी से ताल्लुक रखते हैं तो सिर्फ इसलिए ताल्लुक रखते हैं कि कल ये शख्स मेरे किसी काम आएगा। ये हर जगह यही है और बिलखुसूस देहातों में मैंने ये ज्यादा देखा है कि देहातों में अगर कोई शख्स गलत भी कर रहा होता है, सब जानते हैं ये शख्स गलत कर रहा है, लेकिन उसे गलत कहने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है? नहीं, ये शख्स नाराज ना हो जाए, कल मेरे किसी काम आ जाएगा। देहातों में जो काम होते हैं आप सारे ही जानते हैं। कल मैंने मकान बनाना है, इसने उसमें थोड़ी सी मदद कर देनी। अगर ये मुझसे नाराज हो गया तो शायद मेरे घर नहीं आएगा। एक दूसरे से वाबस्ता हैं, लेकिन वो गलत कर रहा होता है, हम उसका साथ छोड़ते। मैं ये नहीं कहता उसका साथ छोड़ दे, लेकिन गलत को गलत तो कहें। हम इस हद तक, मतलब की हद तक हम इतने लालची हो गए कि हम रिश्तों में भी अब लालच देखते हैं, मतलब देखते हैं।
ہم اپنی خواہشات کے اتنے پیروکار بن گئے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کی خواہش کو ہم سمجھتے ہی نہیں. ہمیں اپنی خواہشات سے مطلب ہے. ہم اپنے محور میں گھوم رہے ہیں کہ اپنی خواہشوں پوری ہو جائیں، میرے بچے اچھا پڑھ لیں. کوئی اس کا دوسرا بھائی، اللہ نے اگر آپ کو اچھا دیا ہے نا تو آپ پہ حق ہے کہ آپ اپنے بھائی کو بھی اس سے حصہ دیں. بڑا عظیم رشتہ ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس میں. لیکن ہم اپنی خواہشات پوری کرنے کے لگے ہوئے. آپ نے چند دن پہلے الیکٹرانک میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہے، سارے لوگ آپ پڑھے لکھے ہیں کہ کراچی کی ایک ماں اپنے آشنا کے ساتھ مل کر جوان سالہ بیٹے کو قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش کے ٹکڑے کیے اور پھر اسے گندے نالے میں پھینک دیا. آپ سب نے یہ دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہو. وہ مشرقی ماں کہ جو اولاد کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے نا تو وہ تڑپ اٹھتی ہے، وہ پوری رات جاگتی رہتی ہے، وہ پاؤں کو چومتی رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو یہاں کانٹا چبھا ہے. اس ماں نے اپنے جوان بیٹے کو صرف اس لیے قتل کیا کہ وہ اس کی عیاشیوں میں رکاوٹ بن رہا تھا، وہ اس کی نفسانی خواہش کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہا تھا. وہ 45 سال کی وہ خاتون جو صرف اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ اس کا بیٹا اس کی خواہشات، اس کی عیاشیوں میں رکاوٹ بنتا تھا، صرف اس لیے اسے قتل کر دیا اور بڑا بے دردی سے قتل کر دیا. میرے بھائیو، ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا؟ ہم اخلاقی طور پر اتنے گرواٹ کا شکار ہو گئے، ہم اخلاقی طور پر اتنے گر چکے ہیں